احسن صاحب سے بھی اب ان کا جواب لینا چاہیے. احسن صاحب ویسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کا بیان ہے نا کہ جی مہنگائی پوری دنیا میں ہے، یہ دیکھیں یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا شعور جو ہے وہ شاید پاگل ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، یہی آپ کوئی پڑھے لکھے لوگ ہیں حکومت والے. میں آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں مہنگائی ہے اس لیے مہنگائی ہے. ابھی اگر دنیا میں مہنگائی ہے تو بنگلہ دیش اور ہندوستان کسی اور سیارے پہ تو نہیں ہے نا، ہمارے خطے میں ہے. وہاں سنگل ڈیجٹ انفلیشن ہے، ہماری ڈبل ڈیجٹ انفلیشن کیوں ہے؟ ہماری ڈیویلیوشن نے کمر توڑ دی. پرسوں جی ہماری ڈیویلیویشن نے اور پالیسی ریٹ جو انہوں نے 13.5% کیا، اس کی وجہ سے ہمارے قرضوں کا بوجھ دگنا ہو گیا، اور ان دو چیزوں نے ہماری کمر توڑ دی اور ابھی تک ہم سیدھی نہیں کر پا رہے. پرسوں ان کے ایک وزیر صاحب فرمانے لگے، ان کا لاجک سنیں آپ، کہتے ہیں کہ یہ جو کھاد کا بحران ہے نا اس لیے ہے کہ زمیندار کھاد زیادہ استعمال کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ بھئی اب کھاد چونکہ گندم کی فصل میں نہیں ڈلی، نہ ڈی اے پی ڈلی، 9,500 روپے میں بھی کسانوں کو نہیں مل رہی تھی جو ہمارے دور میں 2,400 روپے کی تھی. اب یوریا نہیں مل رہی جو ہمارے دور میں 1,400 کی تھی، اب 2,700 2900 کی نہیں مل رہی. آپ کو پتہ ہے زیادہ شکایت یہ ہے کہ اسمگل ہوگی. اسمگل ہوگی نا. وہ وزیر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ کھاد اس لیے نہیں مل رہی اور مہنگی ہو گئی ہے کہ زمینداروں نے زیادہ استعمال کر لی ہے. اب آپ اس کا کل کو جب گندم کا اور آٹے کا بحران آئے گا تو یہ کہیں گے کہ جناب لوگ خوشحال ہو گئے، انہوں نے 2 کی جگہ 4 روٹیاں کھائیں اس لیے آٹا کام ہو گیا ملک کے اندر. اب اس لاجک کا کوئی آپ یعنی کہ سمجھ نہیں آتا کہ ان کی بات پہ بندہ ہنسے یا روئے. ولی صاحب یہ ایک ایشو ہے کیونکہ ایک عرصے سے وہ کہا جاتا ہے کہ 2 کی بجائے 1 روٹی کھا لیں، چینی 9 دانے کم کر دیں، سردیوں میں گیس لگژری نہ استعمال کریں اگر بل زیادہ آتا ہے. تو یہ تھوڑی سے غیر سنجیدہ بیانات ہیں. سنجیدگی یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹولی کچھ ایشوز وقت پہ کرنے چاہیے جو نہیں کیے. مری میں لوگ پہلے گاڑیاں گن کے بتا رہے تھے ترقی ہو گئی، پھر کہا لوگوں نے ویدر کو نظر انداز کر دیا. اور ویسے تو یہ ولید چھوٹا بھائی ہے ہمارا، میں تو بڑا پرانا جانتا ہوں انہیں، علامہ اقبال کے پوتے ہیں. اب جس طرح اسٹیٹ بینک کا سودا ہوا ہے، علامہ اقبال نے غالباً کہا کہ نہیں ہے یہ شان خودداری کہ چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے. میرا تو خیال تھا کہ جس طرح نور عالم باغی ہوا ہے، علامہ اقبال کے پوتے صاحب بھی اسٹیٹ بینک کے فروخت کرنے پہ باغی ہو کے کہیں گے جی میں اس کو ووٹ نہیں دوں گا. اور میں امید کرتا ہوں کہ سینٹ میں یہ کم از کم علامہ اقبال صاحب کے جو پوتے ہیں کہ جن کی پوری شاعری خودی کے اوپر ہے کہ قوم کی خودی کو جب آپ سرنڈر کر رہے ہیں، اگر علامہ اقبال کا پوتا اس بل کو ووٹ دے دے، علامہ اقبال کے نام کا واسطہ دیا انہوں نے آپ کو، اب میں سمجھتا ہوں کہ پھر گال مک گئی ہے.